اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں جس حدیث کے بارے میں آپ سے بات کرنا چاہ رہی ہوں اس کا موضوع ہے کیا جہنم میں عورتیں مردوں کی نسبت زیادہ ہوں گی؟ روایت عربی میں کچھ اس طرح سے ہے کہ ان ابی سعید الخدری قال خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی اضحیٰ فطر الی المصلی فمر علی النساء فقال یا معاشر النساء تصدقنا فانی رأیتکن اکثر اہل النار فقلنا وبما یا رسول اللہ قال تکثرن اللعن وتکفرن العشیرہ۔ یہ بخاری کی روایت ہے 298 نمبر یعنی 298 نمبر، اور اس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے اردو میں کہ حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید الاضحیٰ یا عید الفطر کے دن نماز پڑھنے کی جگہ کی طرف نکلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عورتوں کے پاس سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عورتوں کے گروہ، صدقہ کیا کرو، بے شک میں نے تم میں سے بہت سی کو آگ میں دیکھا ہے۔ وہ کہنے لگیں، وہ کیوں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم بہت زیادہ لعنت ملامت کرتی ہو اور اپنے خامدوں کی ناشکری کرتی ہو۔ اس روایت سے یہ نتیجہ نکالنا بالکل صحیح نہیں کہ جہنم میں خواتین کی تعداد مردوں کے مقابلے میں زیادہ ہوگی۔ یہ رائے اس وجہ سے قائم کی گئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث میں موجود اسلوب کو صحیح طریقے سے نہیں سمجھا گیا۔ یہ اسلوب عام طور پر ان احادیث میں موجود ہوتا ہے جن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خواب بیان ہوتے ہیں۔ اس طرح کے خواب اللہ تعالیٰ کے نبیوں کے لیے تعلیم کا ذریعہ ہوتے ہیں اور ان میں ان کو تمثیلاً بعض حقائق بتائے جاتے ہیں۔ ان میں حقائق کو علامتوں کے طور پر پیش کیا جاتا ہے تاکہ وہ اہل ایمان کو تعلیم دے سکے۔ بطور اصول یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ اس طرح کے تمام خواب تعبیر کے محتاج ہوتے ہیں اور ان میں جو کچھ دیکھا جاتا ہے وہ بالکل وہی اور ہو بہو مراد نہیں ہوتا۔ علامتی طریقے کسی حقیقت کے اظہار کا بہت اثر انگیز اور لطیف ذریعہ ہوتے ہیں۔ ان میں حقیقت پردے میں ہوتی ہے، تاہم جو انسان رک کر ان کے بارے میں سوچتا ہے اس پر یہ بالکل واضح ہو جاتی ہے اور وہ اس پر ایسے اثر انداز ہوتے ہیں جیسے شعر و شاعری۔ وہ انسان کے اندر یہ تحریک پیدا کرتے ہیں کہ وہ ان علامتوں میں جو گہرائی پوشیدہ ہے انہیں سمجھے۔ وہ اس پر غور و فکر کرتے ہیں اور نئے نئے پہلو سامنے آتے ہیں۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوابوں کے ذریعے اپنی تعلیم کو مؤثر بناتے ہیں۔ مثال کے طور پر حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تمثیلات اس کی بہترین مثال ہیں۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب قرآن مجید میں بیان ہوا ہے۔ انہوں نے اس کی جو تعبیر کی وہ بھی قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے۔ اگر انہوں نے یہ دیکھا کہ 11 ستارے، چاند و سورج انہیں سجدہ کر رہے ہیں تو وہ سمجھ گئے کہ ان آسمانی سیاروں کے ذریعے بہت خاص شخصیات کو مراد لیا گیا ہے، اور وہ احادیث جن میں خواتین کی تعداد کو مردوں سے زیادہ بتایا گیا ان کی تعویل بھی اس بنیادی اصول کی روشنی میں کرنی چاہیے۔ چنانچہ یہ حدیث جہنم میں خواتین کی تعداد ہرگز نہیں بیان کرتی، کیونکہ یہ تو ان میں بیان کیے ہوئے خوابوں کی منو ان تعبیل ہوگی۔ اس کے برعکس ان احادیث میں انہیں صرف اس بات پر متنبہ کیا گیا ہے کہ وہ کچھ ایسے اعمال زیادہ کرتی ہیں جو انہیں جہنم میں جانے کا باعث بن سکتے ہیں، اور وہ کچھ ایسے اعمال کرتی ہیں جس سے ان کے جہنم میں جانے کا امکان زیادہ ہو سکتا ہے، لہذا انہیں ایسے کاموں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ دوسرے لفظوں میں اس حدیث میں خواتین کو ان کے ان اعمال سے متنبہ کرنے کے لیے جہنم سے بچنے کی تاکید کی گئی ہے۔ اس وجہ کو علامتی طریقے سے بیان کیا گیا ہے جو انہیں جہنم میں لے جانے کا باعث بن سکتی ہیں، نہ کہ یہ بیان کرنا مطلوب ہے کہ عورتیں مردوں کی نسبت زیادہ گناہگار ہوتی ہیں، اور کثرت کا مفہوم میجورٹی کی بجائے بہت سے مراد لینا چاہیے۔